بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارکان اسلام میں حج کی اہمیت کا اندازہ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے بخوبی ہوتا ہے۔ ترجمہ: اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج کرنا اس گھر کا جو شخص قدرت رکھتا ہو اس کی طرف راہ چلنے کی، اور جو نہ مانے تو پھر اللہ پرواہ نہیں رکھتا جہان کے لوگوں کی۔ حج کے غرض و غایت چند خاص مقامات کی طرف زیارت ہی نہیں بلکہ اس کی پشت پر ایثار، قربانی، محبت، خلوص کی ایک درخشاں تاریخ موجود ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ جیسی عظیم ہستیوں کے خلوص و عظمت کی بے مثال داستان ہے۔ اللہ نے 86 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا دیا۔ اس کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ کچھ عرصے بعد اس اکلوتے بیٹے کو اس کی ماں کے ساتھ ایک غیر آباد اور ویران وادی میں چھوڑ آنے کا حکم دیا گیا، جس پر خود انہوں نے بھی بڑے صبر و حوصلے سے عمل کیا، اور حضرت ہاجرہ نے بھی اس سلسلے میں بڑی عظمیت کا مظاہرہ کیا۔ جب یہ بچہ کچھ بڑا ہوا اور دوڑ دھوپ کے قابل ہو گیا تو اسے قربان کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے اس عظیم بندے ابراہیم علیہ السلام نے اس پر بھی بڑی استقامت سے عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اس قربانی کو شرف و قبولیت عطا فرمایا، وہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی بچا لیا، جنہوں نے تسلیم و رضا کی عظیم الشان مثال پیش فرمائی تھی۔ حج کے متعدد مناسک ہیں، انہیں عظیم اور بزرگ ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی دعوت دیتے ہیں۔ حج ایک جامع عبادت ہے اور اس کا سب سے بڑا فائدہ گناہوں کی بخشش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: جو کوئی خالصاً اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں حج کرتا ہے اور دوران حج فسق و فجور سے باز رہتا ہے، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے گویا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اپنے گنہگار بندوں کو دنیا ہی میں پاک و صاف کر دینے کا یہ انتظام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی دلیل ہے، لہذا اس سے فائدہ نہ اٹھانا ہر درجے کی ناشکری اور بدبختی ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ترجمہ: جس صاحب استطاعت شخص کو نہ کوئی ظاہری ضرورت حج سے روک رہی ہو، نہ کوئی ظالم بادشاہ اس کی راہ میں حائل ہو، اور نہ کوئی روکنے والی بیماری اسے لاحق ہو، اور پھر بھی وہ حج کیے بغیر مر جائے تو وہ خواہ کسی یہودی کی موت مرے یا نصرانی کی۔ حج کا اصل فائدہ یاد الہی اور قرب ربانی ہے، لیکن دیگر ارکان دین کی طرح اس کے بھی متعدد معاشرتی و اخلاقی فوائد ہیں۔ اس موقع پر دنیا کے مختلف علاقوں سے آنے والے افراد فریضہ حج کی ادائیگی کے بدولت گناہوں سے پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے ساتھ ایمان اور تقوی کی پاکیزگی جو دولت لے کر لوٹتے ہیں، وہ ان کے ماحول کی بھی اصلاح کا سبب بن جاتی ہے۔ حج کا یہ عظیم الشان اجتماعی ملت اسلامیہ کی شان و شوکت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ جب دنیا کے گوشے گوشے سے آئے ہوئے مسلمان رنگ و نسل، قوم و وطن کے امتیازات سے بلند و بالا ہو کر یک زباں ایک ہی کلمہ لبیک اللہم لبیک دہراتے ہیں، ایک ہی کیفیت میں سرشار اپنے پروردگار کی پکار پر
لپکے جا رہے ہوتے ہیں، تو گویا وہ اللہ کے فداکار سپاہیوں کی ایک فوج معلوم ہوتے ہیں۔ حج کا ایک اہم تجارتی اور اقتصادی فائدہ بھی ہے کہ مختلف ممالک سے آنے والے حجاج خرید و فروخت کے ذریعے معاشی نفع حاصل کرتے ہیں۔ اگر حج کے مناسک پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہر محلے اپنے اندر اخلاقی اور روحانی تربیت کا سامان رکھتا ہے۔ جب ایک شخص اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر اور دنیاوی دلچسپیوں سے منہ موڑ کر دو انسلی چادریں اوڑھ کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے بیت اللہ شریف میں حاضر ہوتا ہے تو اس کا یہ سفر ایک طرح سے سفر آخرت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ اس دینی ماحول اور پاکیزہ فضا میں جب وہ مناسک حج ادا کرتا ہے تو اس کی حالت ہی عجیب ہوتی ہے۔ میدان عرفات کے قیام میں اسے وہ بشارت یاد آتی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی صورت میں مسلمانوں پر اپنی نعمت تمام فرمائی ہے۔ اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک خطبے کی بے مثال ہدایت یاد آتی ہے۔ اسے یہ حکم یاد آتا ہے کہ میرے بعد گمراہی سے بچنے کے لیے قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھامے رہنا۔ قربانی کرتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بے نظیر قربانی یاد آتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس قربانی کے مقابلے میں میرے نفس کی چھوٹی موٹی خواہشات کی قربانی کی حقیقت ہی کیا ہے۔ میرا تو مرنا جینا بھی اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ ایسے میں اس کے قلب و ذہن پر یہ کلمات بے ساختہ جاری ہو جاتے ہیں۔ ترجمہ کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا اللہ ہی کے لیے ہے، جو پالنے والا سارے جہان کا ہے، کوئی نہیں اس کا شریک، اور یہی مجھ کو حکم ہوا اور میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں۔ مقام منہ میں وہ اس عزم کے ساتھ اپنی ازلی دشمن شیطان کو کنکریاں مارتا ہے کہ اب اگر یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان حائل ہونے کی کوشش کرے گا تو اسے پہچاننے میں غلطی نہیں کروں گا۔ جب وہ بیت اللہ کے سامنے پہنچتا ہے تو اس کی روح اس خیال سے وجد میں آ جاتی ہے کہ جس مقدس گھر کی زیارت کے لیے آنکھیں نمناک تھیں، دل مضطرب تھا، وہ آج نظر کے سامنے ہے۔ اللہ سے لو لگائے رکھنے کی یہ کیفیت حاجی کے لیے تسکین قلب اور روح کی مسرت کا باعث بنتی ہے۔ طواف کے بعد وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے تو گویا زبان حال سے کہتا ہے کہ اے اللہ، تیرے قرب سے حاصل ہونے والی اس قوت ایمانی کو میں تیرے دین کی سر بلندی کے لیے وقف کر دوں گا اور عمر بھر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کروں گا۔ دل کی یہی تمنا دعا بن کر اس طرح لبوں تک آئی ہے۔ ترجمہ اے میرے اللہ، مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر کار بند رکھ اور اس پر عمل کرتے ہوئے مجھے اپنے پاس بلا لے اور نفسانی لغزشوں سے مجھے محفوظ فرما دے۔ حج جیسی جامع عبادت میں تمام عبادات کی روح شامل ہے۔
حج کے لیے روانگی سے واپسی تک دوران سفر نماز کے ذریعے قرب الہی میسر آتا ہے۔ حج کے لیے مال خرچ کرنا زکوٰۃ سے مشابہت رکھتا ہے۔ نفسانی خواہشات اور اخلاقی برائیوں سے پرہیز اپنے اندر روزے کی سی کیفیت رکھتا ہے۔ گھر سے دوری اور سفر کی صحبت میں جہاد کا رنگ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل جہاد مبرور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی ارشاد گرامی کے پیش نظر حضرت عمر فرمایا کرتے، حج کا سامان تیار رکھو کہ یہ بھی ایک جہاد ہے۔ حج کے مذکورہ بالا اجتماعی و انفرادی فوائد سے ہم اسی صورت میں فیضیاب ہو سکتے ہیں جب ہمارا مقصد رضائے الہی ہو، ہماری سرگرمیوں کا مرکز و محور دین حق کی سربلندی ہو اور حج کی روحانی مقاصد پر نظر جمی رہے، تبھی ہمارے حج مقبول و مبرور ہو سکتا ہے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ الف لام میم محمد عین علی، الف لام میم محمد عین علی۔